ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور پیارے آقا کی اس حوالے سے حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا لازم ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو دین اسلام کی جو ہمارے مسائل ہیں وہ دو طرح کے بنتے ہیں، یا دین آپ لے لیجئے تو دو صورتیں، دو طرح کا ہمارے پاس اس کی چیزیں آئیں گی۔ ایک وہ ہوگا جس کا تعلق ہمارے اعتقاد کے ساتھ ہوگا، اور جتنے بھی ہماری بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ انسان کے ان پختہ نظریات کو کہتے ہیں جن کو بطور دین اپناتا ہے۔ انسان کے وہ تمام پختہ نظریات جن کو وہ دین کے بطور دین کے اپناتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور عقد کا مطلب ہی گرہ لگانا ہے۔ تو دین کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان اپنے ایسے نظریات پر کاربند ہو جائے، ان کا اتنا پکا یقین رکھے بطور دین کہ اس میں کسی قسم کا شبہ نہ آئے۔ جس بات کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ دین نہیں رہتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ کس طرح کا نظریہ ہے کہ کوئی بھی 1% بھی ہمیں شک نہیں، کیونکہ جس بندے کو اس میں ذرا برابر بھی شک ہوگا تو وہ پھر مسلمان نہیں قرار پائے گا۔ کیوں کہ وہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ شک ہو گیا، جب شک ہو گیا تو پھر یہ اس کا عقیدہ نہیں رہے گا۔ تو ہمارے عقائد کی اگر بات کی جائے، کیونکہ پہلے ہم عقائد کو پڑھیں گے، تو عقائد ہمارے پاس دو طرح کے آئیں گے۔ ایک عقائد اسلام قرار پاتے ہیں، یعنی وہ عقائد جن کو مانیں گے تو ہم اسلام کے حدود کے اندر آئیں گے، مسلمان قرار پائیں گے۔ اور ایک عقائد ہیں جن کو ماننے کی وجہ سے انسان اہل سنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عقائد اسلام سے مراد ہوں گے ہمارے وہ تمام بنیادی عقائد کہ جن کی وجہ سے مسلمان ہوں گے۔ مثلا جیسے توحید ہے، یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کا بچہ، بوڑھا، جوان، عالم، غیر عالم، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو پہلا یہ مطلب اسی طرح عقیدہ توحید ہو گیا۔ پھر رسالت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا، عقیدہ رسالت ہو گیا۔ اسی طرح انسان کو یہ عقیدہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اسی طرح جنت، دوزخ، جنات، فرشتے، قرآن، نمازیں، تو یہ تمام چیزیں ان کو ماننے کی وجہ سے ہم اسلام کے اندر آئیں گے، اور ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کوئی کر دیتا ہے تو پھر وہ اسلام کی حدود کے اندر نہیں آ سکتا، وہ پھر جو ہے غیر مسلم قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن کی ساری آیات کو مانتا ہے، فقط ایک آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے، تو اب چونکہ یہ قرآن کو ماننا ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، لہذا ایسا شخص پھر اسلام کے اندر نہیں آئے گا۔ دوسری جو ہمارے عقائد کی بات کی جائے کہ عقائد ہمارے بعض ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقائد میں سے آتے ہیں، جن کو ماننے کی وجہ سے بندہ اہل سنت کے اندر آ جاتا ہے۔ عقائد اسلام کی بات کریں تو پھر تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جی اسلام ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، تو لیکن عقائد اہل سنت کیوں ضروری ہے؟ یہ بات بھی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، اور جو تھے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور بقیہ سارے جہنمی ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ کون سے؟ تو فرمایا گیا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہوں گے۔ تو عقائد اہل سنت جو ہم اپنے آپ کو اہل سنت قرار دیتے ہیں، تو سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل سنت و جماعت قرار دیتے ہیں۔ تو اہل سنت سے مراد جو سنت والے ہیں، حضور کے طریقے والے ہیں، اور صحابہ چونکہ جماعت تھی، اس اعتبار سے ہم جو ہے پیارے آقا اور اصحاب ان دونوں کے عقیدوں کو بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے جن عقائد کو اپنایا تو ہم ان عقیدوں کو بھی لے کر پھر اہل سنت کے عقائد کے اندر ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ عقائد اسلام کا انکار تو کفر ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ سے دین کے اندر آتے ہیں، لیکن عقائد اہل سنت کا انکار انسان کو کافر تو نہیں کرتا، لیکن بعض صورتوں میں اس کو گمراہی تک لے جاتا ہے۔ بہرحال ہم ان دونوں چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ آج جو ہم سب سے پہلے جو کریں گے وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔
اور توحید کے اعتبار سے ہم سب کا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہے جی؟ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم قرآن کی آیات کو بھی دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے قرآن کی آیات بھی ہیں، اور عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیات دیکھیں تو قل هو اللہ احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اچھا، اب عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں آپ سب سے کویشچن کرتا ہوں کہ آپ عقل کے اعتبار سے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کیا کیا دلیل دے سکتے ہیں؟ مثلا سر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ہمارا عقل کے، کیونکہ ہماری جو عقیدہ ثابت ہوگا یہ یاد رکھیے گا 4 دلائل سے ہوگا، کوئی بھی عقیدہ ہوگا وہ 4 دلائل سے خالی نہیں ہوگا۔ یہاں تو قرآن، یہ یہاں حدیث ہو جائے گا، یا اجماع ہو جائے گا، یا قیاس کی عقل سلیم کے ذریعے، چاروں سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، قرآن سے، احادیث سے، اجماع امت سے، اور عقل سلیم سے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر جو لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی نہ بھی پہنچتے تو جب بھی جو عقل والے تھے ان کو کم از کم اتنا یقین رکھنا لازم تھا کہ ایک خدا ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جو آج کل جو سب سے بڑا بہت زیادہ فتنہ جو ملحدین ہے، یا جو کہتے ہیں جن کو ایتھک کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہریہ جن کو بھی کہتے ہیں، تو داہریہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں بہت سارے۔ تو مسلمانوں کو کم از کم عقلی طور پر اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اس حوالے سے 2-3 میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں، باقی ہر کوئی اپنے، ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ جی اللہ کی وحدانیت پر آپ کا دلیل ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس دلیل یہ جو ہے ریشم کا کیڑا ہے، کہ یہ جو ہے اگر کہتے ہیں دیکھو ریشم کا کیڑا ہے، یہ پھل کھاتا ہے، وہ پھل جو ایک پھل کھا رہا ہے